پیروی کرو، پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ اس لیے جو لوگ حج پر گئے اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، مبرور کرے اور بار بار یہ ساتھ نصیب کرے۔ آپ دیکھیں بیت اللہ کو اللہ نے کہا کیا، مثابۃ للناس، کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا۔ اب ابن قیم کہتے ہیں مثابہ کس سے نکلا؟ صحابہ اس کو لوٹ لوٹ کر آنا، بار بار آنا، ایک بار آنے کو نہیں کہتے۔ مثابہ کو تو معنی ہے کہ ایسا مرکز ہے جس میں مقناطیسی کشش ہے کہ آدمی ایک بار جائے تو اس کا جی پھر جو نا بے چین ہو کہ بار بار لوٹ۔ جعل البیت مثابا لہم، کہتے ہیں لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو مثابتاً بنا دیا تاکہ یہ بار بار آئیں اور ان کا دل کبھی بھی سیر نہ ہو کہ خدا کا گھر دیکھ لیا یار اینٹیں جناب کیا دیکھنے جانا۔ یہ مردود ہونے کی علامت ہے، نیک ہونے کی اور حج کے قبول ہونے کی علامت کہ شوق بڑھ جائے، آج سے شوق بھڑک اٹھے کہ یار اللہ پھر کہیں لے جائے اور بار بار وہاں جائے۔ اور مدینہ تو رسول تو ایسا کہنے والے ایک دوسرے کو جو جی چاہے کہتے ہیں، بدقسمتی ہے۔ ایک طرف میں نے بتایا کہ بیت اللہ شریف توحید کی علامت اور دوسری بات جمعیت ملت کی علامت، طاعت سرمایہ جمعیت، اس سبق کو بھی ہم نے بلا دیا۔ میرے ساتھ ہی سے آپ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی اس وقت جذباتی سے کہنے لگے شیعہ کافر ہیں۔ میں نے کہا کافر حرم میں کیوں آتے؟ قرآن نے کہا کہ مشرک اور کافر حرم میں نہ آئیں، بورڈ لگے ہوئے باہر سڑکیں، یہ 1400 سال سے آ رہا ہے، کیوں نہیں مسلمان ان کو روکتے؟ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، روکا نہیں، اس دلیل کے سامنے یہ لاجواب ہو گئے۔ اس لیے حرم میں امت مسلمان کا اکٹھ، در جہاں جان امم جمعیت ہے، دنیا میں امتوں کی اصل جان اتفاق ہے، اور اتفاق کا در نگر سر حرم جمعیت۔ غور سے دیکھ، حرم کا راز ہی جمعیت ہے، وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرتا۔ کتنی نسلوں کے لوگ ہیں، علاقے جدے جدے ہیں، زبانیں مختلف ہیں، فرقے جدے جدے ہیں، مگر وہاں سب اکٹھے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر دلیل کیا کہ تم ایک ہو، اللہ کے رسول کے پیرو ہو۔ جو مولوی اور ملا تم میں یہ جھگڑے پیدا کرتا کہ یہ مسلم نہیں ہے، وہ امت مسلمان میں جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا، تم آپس میں بے اتفاقی کر کے زندہ رہو گے، کافروں کو دعوت دے گا کہ تم پر آسانی سے چڑھائی کر لیں۔ تو حرم پر کہتے ہیں غور کر، در نگر سر حرم جمعیت ہے، امتیں جمعیت سے زندہ ہیں، اور جمعیت کا راز جو ہے نا حرم میں، کہ حرم سارے مسلمانوں کو سکیڑ کر اکٹھے کر لیتا، مشرق سے مغرب تک وہاں آتے ہیں، سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اب خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلے حج پر میں کئی مرتبہ گیا تو دیکھا کہ یہ شیعہ حضرات جو تھے نا جماعت کھڑی ہوتی نکل جاتے۔ اب جب سے انقلاب آیا، وہ کہا خمینی نے کہ اللہ کے بندو مسلمان نماز پڑھیں تو باہر بھاگتے، اب انہی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ لٹکائے ہوئے، پر بالکل روک دیا کہ کوئی نہ ایسا کام کرو جس سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی جمعیت اور ان کے اتفاق کی ضرورت۔ تو اس سلسلہ میں شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کا ایک حوالہ دے کر بات ختم کر دوں۔ ایک طرف توحید، دوسری طرف امت کا اتفاق اور اتحاد، یہ دو سبق تو حج سے سیکھنے چاہیے نا، کہ سارے مسلمان کیوں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں وہاں سے مراؤ، اگر سمجھو کافر روکتا نہیں جاتا۔ تو شیخ الاکبر سے کسی نے کہا نہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے جو مرشد تھے نا شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلیفہ تھے، یہ پوتے ہیں شیخ اکبر، سمجھ لیں شیخ عبدالقادر۔ میں ناراض تھا ایک عالم دین سے کہ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا تھا، اس لیے میں اس عالم سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ نظر آئے اور سخت غصے میں لگا، اتنے غصہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم محی الدین فلاں عالم سے نفرت کرتے ہو، سینے پر لکھو اس بات کو ورنہ تمہاری بگڑی نہیں سنورے گی، اگر اسی طرح جھگڑتے رہے نا مر جاؤ گے سارے۔ پوچھا تم اس عالم سے ناراض ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیوں؟ میرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو حضور نے انتہائی ناراضگی میں فرمایا کہ تو اپنے مرشد کو رو رہا کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، مجھے رسول نہیں مانتا ہو، مجھے نبی ماننے کا تیرا کوئی خیال نہیں، یہ لحاظ نہیں کہ میرا امتی ہے، اپنے مرشد کو رو رہا، تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین بنا، مجھ کو نبی ماننا جو ہے یہ اسلام میں داخل کرنا۔ یہ اگر وہ کر رہا، صبح ہی جا کے انہوں نے معافی مانگی، ان سے سنا دی۔ یہ بات اگر ہم سمجھ لیں کہ در نگر سر حرم جمعیت ہے، غور سے دیکھ حرم جو ہے نا اس کا سبق کیا کہ وہ جمعیت کا سبق دیتا ہے۔ یہ بے شک جتنے جیتا اختلاف رکھو، مگر یہ نسلی وطنی مسل کی ان اختلافوں سے آپس کے اتفاق کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، کھلے دل سے ایک دوسرے سے ملو، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی نے اللہ رسول کی بات کا کچھ مطلب سمجھا، دوسرے کی سمجھ میں بیچارے کچھ آیا، کیوں دوزخ میں جائے گا؟ کوئی قصور ہے اس کا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تھے، جنگ خندق ختم ہوئی، حضور ہتھیار اتار رہے تھے، جبریل امین نازل ہوئے کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ہم نے تو ابھی پہنے ہوئے، فرمایا کدھر اشارہ؟ کہا بنو قریظہ پر حملہ کرنے کا۔
ان ظالموں نے عین وقت پر غداری کی ہے، یہ یہودی قبیلہ ختم کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، 2 حرفی تو حدیث تھی کہ کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے، صحیح بخاری مسلم سب میں دیکھیں۔ اب چلتے چلتے دیر ہوگی، اس سے 2 فرقے پیدا ہوئے، اہل حدیث اور اہل رائے، دونوں ٹھیک ہے، خام خواہ جھگڑتے اس وقت ہی پیدا ہوئے۔ کچھ نے کہا یار حضور کا منشا تھا جلدی کرنا، مگر جلدی کرنے کے باوجود وقت ہو گیا، نماز وقت پر پڑھیں، انہوں نے پڑھ لی۔ دوسروں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا تھا عصر نہیں پڑھنی سوائے بنو قریظہ کی، انہوں نے مغرب پڑھ لی، سب عصر پر ہی پڑھی۔ اب حضور سے جب ذکر ہوا، ایک لفظ پر اڑ گئے، ایک طے تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، کچھ کو سمجھنا اہل فقہ ہے، کچھ کو سمجھنا اہل حدیث ہے، لفظوں پر رہے، انہوں نے کہا نہیں۔ مگر جب حضور سے ذکر ہوا تو آپ بجائے اس کے کہ بتا دیتے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط، آپ نے دونوں میں سے کسی کو برا نہ کہا اور نہ کوئی فیصلہ سنا۔ امت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ جو نیک نیتی سے میرے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ مختلف نتیجوں پر بھی پہنچیں گے تو کوئی بات نہیں، رہبر اور پیشوا تو مجھے ہی مانتے۔ اس لیے میرے یہ ڈاکٹر رات بھائی جو گئے، اللہ ان کا حج قبول فرمائے اور جو باقی ہے ان کو بھی نصیب کرے۔ مگر یہ جو ہے نا توحید اور مدینہ سے اطاعت رسول اور امت کی جمعیت اور اتحاد کا سبب، یہ پلے باندھ کر آنا چاہیے اور یہی خوشبو یہاں پھیلانی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عالم اسلام کو غلبہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔